کی لاشیں لے آؤ۔ صحابہ اس جگہ گئے تو دیکھا حضرت حنظلہ کی لاش تو ملی، پورے جسم پر غسل دیے ہوئے قطرات ٹپک رہے، اٹھا کر لائے۔ حضور نے فرمایا اس کو اللہ کے فرشتے اٹھا لے گئے تھے اور غسل دے کر کے لائے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، وہ جن کپڑوں میں شہادت پایا ہے اسی میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ شہید کے لیے غسل بھی نہیں، کفن بھی نہیں۔ پھر یہ حنظلہ کو تنہا 70 شہیدوں میں ایک ہی شہید کو غسل کیوں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی بیوی سے پوچھو تمہیں پتہ چلے گا، بیوی سے پوچھو معلوم پڑے گا۔ رات کو یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر چکا اور اس پر غسل واجب تھا، صرف اس لیے دوڑتا ہوا میدان میں آ گیا کہ کہیں میں رسول اللہ سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اللہ، کہیں جماعت سے پیچھے نہ ہو جاؤں۔ غسل کرنے تک بھی نہیں ٹھہرا۔ اسی لیے تاج الشریعہ نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، واہ، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ وہ صحابہ کا معیار ہے، صحابہ کا معیار۔ ہر ایک صحابی تمہارے سامنے لا کر دکھاؤں، ان کے سامنے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی میدان احد میں ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، پتہ ہے، جس کا ایک جملہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ خاتون مدینہ کا ایک جملہ، جن کے بھائی، جن کا شوہر، جن کا بیٹا، جن کا باپ، 4 رشتے شہید ہو گئے تھے۔ اس خاتون کو جب خبر دی گئی تھی تو اس نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ آمینہ کے لال کیسے ہیں؟ جب بتایا گیا کہ حضور سلامت ہے تو کیا کہتی؟ ارونی انظر الیہ، ایسے نہیں خبر مت دو، دکھاؤ مجھے، میں دیدار تو کروں۔ جس کا بیٹا میدان میں شہید ہو چکا ہو، جس کا بھائی لاش کے ساتھ موجود ہو، جس کا شوہر خون میں لت پت ہو، وہ خاتون کہتی ہے آمینہ کے لال کو دیکھ لو۔ دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ ہم غریبوں کے لیے ڈھارس ہے۔ میں پڑھتا ہوں اس جملے کو وظیفے کے طور پر، سچ کہہ رہا ہوں، وظیفے کے طور پر، تسبیح کے طور پر۔ اس خاتون نے حضور کو دیکھتے ہی کہا تھا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، ہے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ اگر آپ ہیں میرے آقا، میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت۔ سبحان اللہ۔ ان کا یہ جملہ آج بھی یاد کرتا ہوں، جب کبھی درد ہو، تکلیف ہو، حضور کی طرف مخاطب ہو کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آقا اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر ستم، ہر مصیبت گوارا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ واہ واہ واہ۔ بس یہی زندگی ہے میرے عزیز، یہی زندگی ہے۔ یہ وفاداری کے ساتھ جب ہمارا جوان کھڑا ہو جائے، جینا مرنا ہے سب کچھ کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ایک نوجوان صحابی، سنو میرے عزیز، شادی کے لیے لڑکی کوئی نہیں دیتا تھا، کالے عبداللہ اسود حضور کے پاس آئے، کہا حضور شادی کا وقت ہو گیا، کوئی اپنی لڑکی دیتا نہیں۔ حضور نے ایک انصاری صحابی کے گھر بھیجا، جا کہنا کہ میں نے پیغام بھیجا ہے۔ اور یہ کس کے گھر حضور نے بھیجا تھا؟ اس انصاری صحابی کے گھر جن کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت، اور یہ کالے رنگ کے صحابی یہ پیغام لے کر کے آئے اس صحابی کے پاس۔ وہ ثقفی تھے، انصاری تھے۔ جوان جب آ کر کھڑا ہوا، کہا اس صحابی نے کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام لایا ہوں۔ کون بھیجا؟ اللہ کے رسول نے بھیجا۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹی کے لیے کچھ تو سوچے گا۔ اوپر سے نیچے دیکھا، کالے رنگ کا نوجوان، ہماری بیٹی دوشیزہ، خوبصورت، پریوں جیسا رنگ۔ کہا ہم بعد میں بتاتے ہیں، اتنا ہی کہا تھا، ہم بعد میں بتاتے۔ عبداللہ اسود کہتے ہیں ان کو تو کوئی تعجب نہیں تھا، روز ریجیکٹ کرتے تھے، آج بھی ہو گیا، ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، واپس جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ واپس نکلے، جوان لڑکی دوشیزہ مدینے کی، انصاری کی بیٹی اندر بیٹھی ہوئی باہر آئی، بابا کیا بات ہے، کون آیا تھا؟ باپ نے کہا بیٹی تیرے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا تھا۔ کس نے بھیجا؟ اللہ کے رسول نے۔ کہا آپ نے کیا کہا؟
کہا اس کا رنگ تو کالا تھا، جوان تو کچھ کام بھی نہیں ہے، اس کا گھر بھی نہیں ہے۔ بیٹی نے اندر سے کیا کہا، بابا آپ نے کون سی خطا کی، آنے والے کے رنگ کو دیکھا، بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا، سبحان بھیجنے اللہ۔ والے کے حسن کو نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس رسول کا حسن نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، واہ۔ بیٹی نے باپ کو تنبیہ کر دی، یہ ایمان تھا، اپنی خواہشات کو مار ڈالو حضور کے بے ساتھ۔ شک بے شک جب بے شک۔ نبی نے فرما دیا اپنی خواہشات کیا چیز ہے، جیسے ہی اس صحابی کو احساس ہوا وہ دوڑتے ہوئے آئے حضور کے پاس، اور یہ عبداللہ اسود کالے رنگ کے صحابی حضور کو ابھی اپنا واقعہ بتا ہی رہے تھے کہ آقا انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، تب تک باپ بھی دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، حکم کے عمل میں تاخیر کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میری بیٹی بھی راضی ہے، میں بھی راضی، میری بیوی بھی راضی، آپ اس نوجوان سے میری بیٹی کا نکاح کر دیں۔ مسجد نبوی میں اس کالے رنگ کے صحابی کا نکاح مدینے کی حسین لڑکی کے ساتھ خود میرے آقا فرما رہے، نکاح ہو گیا، گھر بھی نہیں ہے، حضور نے پیسے دیے، جاؤ شادی کا سامان خرید لاؤ، کچھ سامان لے آؤ، گھر بساؤ آج جا کر کے۔ عبداللہ اسود شادی کا پیسہ لے کر بازار میں گئے، شام کا وقت تھا، مال ہاتھ میں ہے، خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈنڈورچی نے آواز دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے پر مشرکین کا حملہ ہوا ہے، آقا صحابہ کے ساتھ مدینے سے باہر جا رہے ہیں، یہ عبداللہ اسود ہے جو شادی کا سامان خریدنے گئے تھے، اب تلوار خرید رہے ہیں، نیزہ خرید رہے ہیں، بھالا خرید رہے ہیں، گھوڑا خرید رہے ہیں، لوہے کی خود خریدا اور لوہے کی زرہ خریدا، پورا پیسہ جنگ کے سامان میں خرچہ کر دیا، سب خرچہ کر دیا، ایک روپیہ بھی نہیں بچایا۔ یہ تو سوچتے جنگ کریں گے بعد میں تو شادی کرنی ہے، بعد میں تو گھر بسانا ہے، نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جانا ہے۔ مال کس چیز کا نام ہے، اپنی خواہشات کس چیز کا نام ہے، اور اپنی خواہش جنگ میں جانے کی جتنی تھی پوری کر لیا، سارے سامان لے لیا، مال سے سب آیا، اور جب صفیں لگ رہی تھی یہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے جن کے پاس گھوڑا بھی نہیں تھا، نیا گھوڑا ہے، نیا لباس ہے، اور ٹوپی لوہے کی، زرہ لباس لوہے کا، تلوار چمکتی ہوئی، اور جیسے ہی صفوں میں داخل ہو رہا ہے کفار و مشرکین میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، درہم برہم کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، صحابہ کو بلایا، پوچھا یہ بطل جلیل کون ہے، یہ بہادر کون ہے؟ صحابہ پیچھے لگ گئے، ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے، نقاب پڑا ہوا ہے چہرے پر، کوئی نہیں پہچان رہا۔ آ کر کے حضور سے کہا آقا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، مدینے کا نہیں لگتا، ہم میں سے نہیں، ہماری جماعت کا نہیں، کوئی اور آیا مدد کے لیے۔ حضور نے مسکرا کر کہا تم نہیں پہچان رہے، میں اس کے کہنیوں کے کالے رنگت سے پہچان رہا ہوں، میرا عبداللہ اسود، عبداللہ اسود ہے، میں نے اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے سارا پیسہ، سارا مال اسباب جنگ خریدنے میں لگا دیا۔ میرے عزیزوں، شام کا وقت تھا جب اسی عبداللہ اسود کو نیزہ مار کر کے دشمنوں نے شہید کر دیا۔ آج کا دولہا خواہشات ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ شادی کرنے کی کس کی خواہش نہیں ہے؟ ارے جس کی شادی ابھی 4 دن باقی ہے، اماں بہنیں سب اس کو گھر میں بٹھا دیتی، باہر نہیں نکلنا، نظر لگ جاتی ہے، جی باہر نہیں جانا، وہ ہلدی بھی پہنا ہے، پتہ نہیں لیمو بھی لے کے گھوم رہا ہے، اور کیا کیا لوہا بھی رکھ کے گھومتا ہے، الگ الگ رسمیں ہیں۔ کتنا ڈر ہے تمہیں اپنے اس دولہے سے؟ وہ دولہے مدینے کے کیسے تھے جن کی مائیں دودھ بھی حضور کے نام پہ پلاتی، سبحان اللہ، حضور کے نام پر پلاتی تھی۔ عبداللہ اسود جب شہید ہو کر گر گئے، 70 شہید تھے میدان احد میں، لیکن حضور پاک چل کر کے جب سب شہیدوں کو دیکھ رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے، عبداللہ اسود کے پاس آئے، نیچے بیٹھ گئے حضور زمین پر، میرے آقا زمین پر بیٹھ گئے، ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا،